فلموں کا ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب صرف اداکاری اور چہرے کے تاثرات سے ہی ناظرین کو انجوائے کروانا ہوتا تھا، کیونکہ تب تک بولتی فلمیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ یہ خاموش فلموں کا دور تھا۔ تصور کیجئے کہ بغیر بولے اداکاروں کے لیے دیکھنے والوں کو اپنی ایکٹنگ سے مطمئن کرنا کس قدر کٹھن کام ہوتا ہوگا۔ یاد ہے کہ شروعات کے وقت فلمیں بے آواز ہوا کرتی تھیں۔ فلموں کی ابتدا 28 دسمبر 1895 کو فرانس سے ہوئی تھی، لیکن بے آواز فلموں کو مقبولیت کی بلندیوں تک لے جانے میں سب سے بڑا نام چارلی چپلن کا تھا، جو اپنی منفرد اداکاری کے باعث آج بھی اپنا ایک مقام بنائے ہوئے ہیں۔ چارلی چپلن کو یہ انفرادیت حاصل رہی کہ اس کے فلمی کیریئر کا دورانیہ مسلسل 75 سالوں پر محیط تھا۔ اس نے بچپن ہی سے برطانیہ کے معروف تھیٹروں اور موسیقی کے ہالوں میں اپنے فن کا سکہ جمائے رکھا۔ 16 اپریل 1889 کو برطانیہ کے شہر لندن میں پیدا ہونے والا یہ منفرد فنکار نہ صرف ایک اداکار تھا، بلکہ ہدایت کار، نغمہ نگار، موسیقار، کہانی نویس، آپ بیتی نگار، کمپوزر، منظر نویس اور فلم ساز بھی تھا۔ اس کا اصل نام چارلز سپنسر چپلن تھا۔ بنیادی طور پر فن اس کو ورثے میں ملا تھا۔ اس کے والد ایک صداکار اور اداکار تھے، جبکہ اس کی والدہ ہینا سپنسر بھی ایک اداکارہ اور گلوکارہ تھیں۔ چارلی کی مشکلات کا آغاز 1894 سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب یہ صرف 5 سال کا تھا۔ اس کی ماں کو ذہنی عارضے کے باعث ایک پاگل خانے میں داخل کرنا پڑا، جس کے سبب چارلی کو مجبوری کی حالت میں جنوبی لندن کے لیمبیتھ ورک ہاؤس منتقل ہونا پڑا۔ لیمبیتھ میں چارلی لنکا شائر بوائز کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بنیادی طور پر رقاصوں اور گلوکاروں کا قائم کردہ گروپ تھا، جو مختلف مقامات پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے۔ اس گروپ کے انچارج 17 سالہ نوجوان جان ولیم جیکسن سے چارلی کی دوستی ہو گئی، اور یہی سے چارلی کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک طرف چارلی چپلن کے فن میں نکھار آتا گیا تو دوسری طرف اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کے سبب اس نے 1910 میں فریڈ کارنو نامی طائفے کے ساتھ پہلی مرتبہ امریکہ کا دورہ کیا، جس نے اس کے فن کو جلا بخشی۔ 1919 میں چارلی چپلن نے تب کے معروف فنکاروں اور تخلیق کاروں ڈی ڈبلیو گرفت، میری پک فورڈ اور ڈگلس فیئر بینکس کے ساتھ مل کر یونائٹڈ آرٹسٹ کے نام سے ایک فلم اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی۔ دسمبر 1913 میں امریکی تھیٹرز اور فلم اسٹوڈیوز کے نامور مالکان میک سینٹ، منٹا ڈفری، میبل نورمنڈ اور فیٹی آربکل نے جب کارنو طائفہ میں چارلی کا ایک ڈرامہ دیکھا تو سنیٹ کے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ بہت خوب۔ چنانچہ سنیٹ نے ڈرامہ ختم ہوتے ہی چارلی کو اپنی کسٹون فلم کمپنی میں بھرتی کی آفر دے ڈالی، جسے چارلی نے فوراً قبول کر لیا۔ چارلی کو سنیٹ نے اپنی آنے والی زیر تکمیل فلم میں انتہائی اہم رول دیا۔ خاموش فلموں کے حوالے سے فروری 1914 کے اوائل میں بننے والی میک اپ سنیٹ کی مزاحیہ فلم کڈ آٹو ریسز ایٹ وینس سے چارلی کو جو شہرت ملی تھی، اس نے راتوں رات چارلی کو فن کی ناقابل تسخیر بلندیوں پر کھڑا کیا۔ چارلی کے اس کردار کو اتنی پذیرائی ملی جس نے ہر طرف اس کی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دی ٹرمپ خاموش فلموں کی بین الاقوامی پہچان بن گیا۔ دی ٹرمپ کا کردار بنیادی طور پر ایک ایسے آوارہ گرد نوجوان کا تھا جو بنیادی طور پر ایک بااخلاق، شریف النفس اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ چنانچہ اس کے کردار کی مناسبت سے فیٹی آربکل نے اسے اس کے اپنے سائز سے لمبی پتلون اور ایک ڈربی ٹوپی، کانکلن نے اسے سائڈوں سے بڑے بڑے چاقوں والا لمبا سا چیسٹر نما کوٹ، فورڈ نے اسے 14 نمبر کے لمبے سے جوتے پہننے کو دیے۔ یہ جوتے اس قدر بڑے اور کھلے تھے کہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں سے نکل جاتے تھے، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ دائیں جوتے میں اس نے بایاں پاؤں اور بائیں جوتے میں اس نے دایاں پاؤں ڈالا تاکہ یہ بار بار اتر نہ سکیں۔ مونچھوں کے لیے اس نے مصنوعی بالوں کو استعمال کیا، البتہ لکڑی کی چھڑی اس کی اپنی تھی۔ رفتہ رفتہ خاموش فلموں کا دور اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 1920 خاموش فلموں کا اختتامی دور کہلایا جاتا ہے، جبکہ 1920 ہی میں ٹاکی یعنی بولتی فلموں کے آغاز کا سال ٹھہرا۔ یہاں سب سے دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ جب 1920 میں بولتی فلموں کا آغاز ہوا تو چارلی کو سب سے پہلے جس فلم کی آفر ہوئی اس میں اسے دی ٹرمپ کے کردار کی پیشکش کی گئی، جسے اس نے سختی سے رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ خاموش فلموں کے ساتھ ہی پرانے کرداروں کو بھی خاموش ہی رہنے دیں۔ 1931 میں چارلی کو سٹی لائٹس نامی جس فلم کی پیشکش ہوئی، بنیادی طور پر وہ بھی بغیر مکالموں کی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ چارلی نے اس فلم کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ دراصل کچھ فلم سازوں نے چارلی کو اس نقطے پر قائل کر لیا تھا کہ وہ اس فلم کو خاموش فلموں کی رخصتی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، جس میں برائے نام مکالمے تھے۔
इस फिल्म के इख्तिताम तक दी ट्रम्प को खामोश दिखाया गया था, जो अपने आखिरी सीन में एक तवील सुनसान सी सड़क पर उफक के पार जाता दिखाया गया था, जिसके लबों पर एक गीत होता है। दरअसल ये खामोश फिल्मों की रुखसती और बोलती फिल्मों की शुरुआत की अलामत के तौर पर दिखाना मकसूद था, लेकिन 1973 में चार्ली चैपलिन बीमार हो गया और रफ्ता रफ्ता बोलने और चलने फिरने से महरूम हो गया। इस अजीम फनकार का इंतकाल 25 दिसंबर 1977 को हुआ। ताहम अजीब बात यह है कि चार्ली चैपलिन की लाश को उसके इंतकाल के बाद चुरा लिया गया, जो कई बरस की तलाश के बाद दोबारा मिली। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।